السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم الروح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، خمسہ مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس اعزا اور سفر کے اس عشر اولیٰ کی 5ویں مجلس اعزا آپ حضرات سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں آیت کے ذیل میں سماعت فرما رہے ہیں. سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ اور اس کی 5ویں آیت جس پر ہم نے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا اور خدا کے اس ارادے پر گفتگو ہوئی اور اس ارادے پر کچھ بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو اس نے اپنی ذات سے کیا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم زمین میں جو لوگ کمزور بنا دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور انہیں زمین کا پیشوا بنائیں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں. مسلسل 4 تقاریر کے اندر یہ بات ہوئی کہ وہ مستضعفین کون ہیں، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے پروردگار. اس احسان سے مراد کیا ہے؟ پھر امامت پہ کل کچھ گفتگو ہوئی اور کل ہماری گفتگو اس موضوع پر رک گئی کہ قرآن مجید میں وراثت ارضی کا ذکر موجود ہے. اللہ نے زمین کی وراثت پہ قرآن میں بات کی ہے اور سورہ انبیاء میں اللہ نے اس زمین کا وارث صالح بندوں کو قرار دیا ہے. اور جناب ابراہیم کی دعا کی روشنی میں کہ رب حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین، کل ہم اس نتیجے میں پہنچ گئے کہ صالحین وہ جماعت ہے، وہ افراد ہیں کہ جن سے ابراہیم جیسا بلند مرتبے کا نبی بھی ملحق ہونے کی دعا کر رہا ہے. اور جب ہمیں وہ صالحین پتہ چل گئے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یقیناً زمین کی وراثت ارضی بھی انہی صالحین کے پاس جائے گی، کیونکہ انہی کے بارے میں سورہ انبیاء میں اللہ اعلان کر چکا ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. اور کل آخری جملہ ہماری تقریر کا یہ تھا کہ زمین اور آسمان میں اور زمین و آسمان کے ماورا، یعنی زمین و آسمان صرف وہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے.
وعجل فرجهم صل علی اب آپ حضرات نے صلی علی محمد وعلی محمد. ایک جملہ میں آپ دو لوگوں سے بیان کروں جب تک درود بھی آپ پڑھ ہی رہے ہیں, اور تو میں بھی درود ہی کے حوالے سے ایک بات بیان کر دوں, یقیناً میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اب یہ دیکھیے درود, اب لائٹ آ ہی گئی تو میں اس میں بیان کرتا ہوں. اب دیکھیے بظاہر لائٹ کا جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کام میں بھی اچھا کام یہ کر لیا کہ 4-5 درود پڑھ لیے. یعنی اللہ نے ہمیں یہ سلیقہ دیا ہے کہ ہم برے وقت کو بھی اچھا بنا لیتے ہیں. اب یہ جو درود ہے آپ یقین فرمائیے, اور یقیناً آپ یقین فرمائیں کہ ہر اذان سے پہلے آپ سنتے ہیں کہ مؤذن جو ہے گلدستہ اذان پہ جا کے کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اور آپ سنتے ہیں. اور پھر اس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, یعنی پہلے اپنے خود صلوات بھیجنے کا اعلان کرتا ہے پروردگار, اور پھر کہتا ہے اے اہل ایمان تم بھی اس رسول پر درود بھیجا کرو, تم بھی اس پر صلوات بھیجا کرو. تو اب درود کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, مگر وہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. اس نے روزہ رکھنے کا بولا مگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے. اس نے زکوٰۃ دینے کا بولا مگر وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے. اس نے اپنے گھر کے حج کا حکم دیا مگر وہ حج میں شامل نہیں ہے. لیکن جب آل محمد پر صلوات کی بات آتی ہے تو کہتا ہے تم بعد میں پڑھتے ہو, میں پہلے پڑھتا ہوں, میں پہلے پڑھتا ہوں. سے 3 یا 4 سال پہلے ان اللہ و ملائکتہ پہ ایک خمسہ پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا, اور جی کھول کر درود کی اہمیت پر بات ہوئی تھی. تو اس وقت موضوع میرا درود نہیں ہے, لیکن چونکہ جملہ آ گیا تو عرض کر رہا ہوں. مولانا روم ان کی مثنوی مانوی بڑی مشہور ہے. مولانا روم نے اپنی مثنوی میں چونکہ حکایات پر مبنی حکایات انہوں نے لکھی ہیں, انہوں نے ایک حکایت لکھی, کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ پھولوں سے رس چوستی ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ براہ راست اسے اپنی منہ میں رکھا جائے. پھول کا رس براہ راست چوسنے کے یا پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے. جس وقت یہ پھولوں سے رس کو اور مختلف قسم کے پھلوں سے رس کو جب چوستی ہے تو وہ ناقابل شرب ہوتا ہے, پینے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن جب اسے چھتے میں رکھتی ہے تو جتنے قسم کا زہر, جتنے قسم کا کھٹا میٹھا رس ہوتا ہے, چھتے سے سب کا سب ایک ہی طرح کا بن کے نکلتا ہے. سورہ نحل میں اللہ کہتا ہے نا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ پروگرام بتا دیا ہے, اس کو یہ وحی کر دی ہے کہ تو ہر طرح کے پتے سے جا کر جو ہے پھول و رس کو چوسا کر, اور جب اسے تو چھتے میں رکھ دیتی ہے تو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ یہ چوستی ہے تو پھولوں کا رس ہوتا ہے, پیٹ سے نکلتا ہے تو مختلف رنگوں کا شہد ہوتا ہے, اور جسے تم شہد سمجھ رہے ہو, جسے تم مشروب سمجھ رہے ہو, اللہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس, ہم نے ساری انسانیت کے لیے اس میں شفا رکھ دی ہے. مولانا روم کہتے ہیں حکایت نقل کی گئی کہ شہد کی مکھی جب چوستی ہے تو رس ہوتا ہے, اور جب شہد کے چھتے سے نکالا جائے تو قابل شفا شہد بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی سے پوچھا آخر تو ایسا کیا کام کرتی ہے کہ جب رکھتی ہے تو شفا نہیں ہوتی ہے, اور جب رکھنے کے بعد اسے چھتے سے نکالا جاتا ہے تو پھر اس میں شفا بن جاتی ہے. تو شہد کی مکھی نے کہا میں صرف 2 کام کرتی ہوں, رکھنے سے پہلے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دیتی ہوں, اور رکھنے کے بعد آل محمد پر درود پڑھ دیتی ہوں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں, ایک تو زہر ختم ہو جاتا ہے اور مشروب میں شفا پیدا ہو جاتی ہے. مشروب میں شفا پیدا ہو جاتی ہے. زندہ
مشروب میں شفا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ کرم آل نبی کا جب شریک ہوتا ہے لاکھ کام بگڑا ہو ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی فضیلت یہ ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ یہ صلوات ہے، آپ اٹھتے بیٹھ صلوات پڑھیں اس سے مل کر محمد والے محمد۔ تو درود کی عادت یقیناً سب مومنین کی رکھی ہے عادت، اور بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں مولانا کوئی ذکر بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں درود سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ درود آپ نے بتا ہوگا، جب یہ عاملین حضرات جب وظیفہ بتاتے ہیں تو اپنے مریدوں کو کہتے ہیں اول واخر 3 بار درود شریف۔ تو کبھی اس پیر سے ہی پوچھ لینا کہ یہ درود کیوں پڑھوں؟ جب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے تو درود پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ بتائیں گے کہ چونکہ درود پڑھنے سے دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ حدیث موجود ہے کتب اہل سنت کے اندر، کل دعا محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد، ہر دعا پردے میں رکی رہتی ہے جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھ دیا جائے۔ اور ہماری روایات میں یہ لکھا ہے کہ جب بندہ اپنی دعا کو اول و آخر درود سے سجا کر بھیجتا ہے، یعنی قنوت کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ آپ قنوت میں جو بھی دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، جائز جو بھی دعا ہو اول و آخر درود پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب اللہ کے پاس آپ کا وہ قنوت پہنچے گا تو اللہ آپ کے بیچ کی حاجت کو دیکھے گا، اور جب شروع اور آخر کا جملہ دیکھے گا وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ وہ دعا ہے درود کی دعا، اللہ اسے رد نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ اپنے طرف سے آل محمد پر رحمت بھیجتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں چونکہ جب دعا درود میں سج کر جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی بیچ کی دعا کو فوراً قبول کر لو، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں شروع اور آخر کی بات تو مانوں بیچ کی بات نہ مانوں۔ تو اس درود کے صدقے میں بیچ کی دعا بھی قبول ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یقیناً درود سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اب میں ایک جملہ کہہ کر اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ جو درود کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یا اس سے زیادہ جو آپ سنتے ہیں، یہ اس درود کے جملے کی ذاتی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو جملہ لکھا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ذاتاً جملہ ذاتاً با فضیلت نہیں۔ کیوں؟ آپ درود کس پر بھیج رہے ہیں؟ محمد علیہ محمد پر۔ اس کا مطلب ان کی ذات کے سبب سے جملہ قابل عزت بنا۔ عزیزان گرامی، جن پر درود پڑھنے سے گناہ ختم ہو جائیں، سوچئے وہ خود قیامت میں کسی کے گناہ بخش پائیں تو کیا ہوگا۔ جن پر درود پڑھنا دعاؤں کو قبول کرا دے، سوچئے وہ خود اگر قیامت میں کسی کے اعمال کی سند دے دے اور کہہ دے کہ ہاں ہمارا چاہنے والا ہے، قبول کرتے ہیں، تو یقیناً اس کی دعا منزل قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو بڑا شرف ہے ہم لوگوں کا کہ ہماری مجلسیں درود سے مزین ہیں، ہماری نماز درود سے مزین ہے، بلکہ مزین نہیں ہے، مجبوری ہے کہ دعا درود پڑھنا پڑے۔ درود کے اندر، نماز کے اندر امام شافعی نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں نے ان پر جب الزام لگایا کہ تم اہل بیت کی محبت میں بہت زیادہ بولتے ہو اور رافضی رافضی کہنا شروع کر دیا، امام شافعی نے مصرے پڑھے اور فرمایا کہ یا اہل بیت الرسول کفاکم فی قدرکم حبکم فرض من اللہ فی القرآن، اور پھر اس کے بعد کہا اے اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہہ دیا اے اہل بیت رسول تمہاری فضیلت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے؟ کیا کہا اس کی نماز غلط ہے؟ نہیں، لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ لا ہے نفی جنس کا، یہ لفظ لا عربی میں نفی جنس کے لیے وہاں آتا ہے جہاں مطلقاً کسی چیز کا انکار کرنا ہو، جہاں سرے سے صفایا کرنا ہو، وہاں پہ لفظ لا آتا ہے۔ جبریل نے جب علی کا تعارف احد کے میدان میں کرایا، یہ نہیں کہا کچھ اور جوان ہیں، علی بھی ہے، اوروں کی تلواریں بھی ہیں، ذوالفقار بھی ہے، بلکہ کہا لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں بس علی ہے، لا سیف الا ذوالفقار، کسی کی کوئی تلوار نہیں بس علی کی تلوار ہے۔ یہ وہ والا اللہ ہے۔ یہ
ہے لا نفی جنس کا. یہ جو ہم یہ کلمے میں بھی پڑھتے ہیں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہاں پر بھی جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے, یعنی اللہ کے علاوہ جتنے قسم کے معبود ہو سکتے ہیں سب کی نفی. اشہد ان لا الہ یہ نفی جنس کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, تم پر جو درود نہ پڑے اس کی نماز جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ اس سے بہتر جانتے ہیں اگر نماز غلط ہونے لگے تو بعض اوقات غلط نماز کو صحیح کرنے کا طریقہ ہے. ہزاروں مرتبہ کا مسئلہ ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ ہوتا ہے. بیٹھنا تھا تشہد پڑھنے دوسری رکعت کا, غلطی سے جناب کھڑے ہونے لگے, کیا کہا ہے شریعت نے؟ فوراً بیٹھ جاؤ, فوراً بیٹھ جاؤ اور تشہد کو پورا کرو, پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اسے کہتے ہیں غلط ہوتی ہوئی نماز کو صحیح کر لینا. ہو رہی تھی غلط, صحیح ہو گئی. صحیح ہو کیوں گئی؟ کیونکہ پیچھے سے چل رہی تھی ٹریک پر, شروع سے ہی غلط ہوتی تو نہیں ہو سکتی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس میں تھوڑی سی غلطی ہو وہ صحیح ہو سکتی ہے, لیکن اگر شروع سے نمازی نہ ہو تو پڑھتا رہے پوری نماز, وہ نماز ہی نہیں ہے. امام شافعی نے یہ نہیں کہا تم سے بغض رکھنے والے کی نماز غلط ہے, کہا بے وقوف جو ان سے بغض رکھے لا صلاۃ لہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. لکھا ہی نہیں جاتا کہ اس کی نماز شروع بھی ہوئی ہے. تو جن کی محبت کے بغیر 2 رکعت نماز قبولیت کو نہ پہنچے ان کی امامت کے بغیر دین کہاں سے قابل قبول ہو جائے گا؟ ان کی امامت کے بغیر دین قابل قبول نہیں ہے. روایات اہل بیت میں ہے وہ نمازیں جو محبت اہل بیت کے پڑھی گئی ہو, معرفت اہل بیت کے بغیر پڑھی گئی ہو, وہ نمازیں قیامت میں اس نمازی سے بدلہ لیں گی. تو نے مجھے پڑھا کیسے, تو مجھ تک آیا کیسے اہل بیت کے بغیر؟ ہماری کتابوں میں حدیث موجود ہے حج بغیر معرفت اہل البیت کا حج الجاہلیہ, اہل بیت کی معرفت کے بغیر جو حج ہو وہ دور جاہلیت کی حج کی طرح ہوتا ہے. اچھا اب آپ پوچھیں گے مولانا کیا دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا؟ جی ہاں, قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. اے حبیب ان کی عبادت کعبے کے قریب سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کی کچھ بھی نہیں ہے. مشرکین کا حج جسے وہ حج کہتے تھے, برہنہ ہو کر کعبے کے قریب ناچتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹا کرتے تھے. معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری معرفت کے بغیر جو حج کرے گا وہ ایسا ہے جیسے دور جاہلیت والا حج کر رہا ہے. اب آئی سمجھ میں بات؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو ہماری معرفت کے بغیر چل رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. کتنا پڑھا لکھا ہو, کتنا بڑا ہی عابد کیوں نہ ہو, کتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو, الحاج کیوں نہ ہو. الحاج پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں جو 3 سے زیادہ کر لے اسے الحاج کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا لیکن سنا ہے میں نے. تو الحاج بھی ہو تب بھی کام نہیں. اس لیے اور ایک شرعی مسئلہ بھی سن لیں, اگر کوئی شخص زندگی میں ہدایت پا کر مذہب اہل بیت کی طرف آتا ہے, تحویل مذہب کرتا ہے, بدلتا ہے مذہب, تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نماز میں چونکہ 19-20 کے اختلاف ہے, چھوٹی موٹی چیزیں, آپ کے مرجع کے فتوے کے مطابق اگر وہ عبادتیں ایکسیپٹیبل ہیں, مثلا آپ آقا اسلام کی تقلید میں آئے, وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ نمازیں میں اوکے کرتا ہوں, تو وہ نمازیں قابل قبول ہیں. لیکن سارے فقہا کا اجماعی مسئلہ ہے, ہمارے ہاں علماء امامیہ کا اجماع ہے 2 چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں وہاں رہ کر, وہ دوبارہ کریں آپ. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ دوبارہ دیں اور حج دوبارہ کریں. زکوٰۃ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کی شرط ہے کہ زکوٰۃ اثنا عشری کے علاوہ کسی کو نہ دی جائے. یعنی زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوا؟ مالی امداد. خبردار دشمن اہل بیت کی مالی امداد نہیں کرنا. اچھا اب آپ کہیں گے مولانا انسانیت کہاں گئی؟ انسانیت کے نام سے پورا گھر بھی چاہے دے دو, اللہ نے منع نہیں کیا. زکوٰۃ کے نام سے 1 روپیہ بھی دشمن اہل بیت کو نہیں جائے گا, زکوٰۃ اسے پوری دینی پڑے گی بیچارے کو, حساب لگائے جتنی دی تھی دوبارہ دے. حج جتنے کر چکا ہے فلاں مذہب میں رہ کر حج دوبارہ کرے, کیونکہ ہمارے یہاں امام کی امامت کا عقیدہ رکھے بغیر حج قابل قبول نہیں ہوتا ہے. باقی تیرے نماز روزے دیکھا جائے گا, صدقے علی کے وہ بھی قبول ہو جائیں گے. یہ 2 چیزیں تجھے دوبارہ کرنی پڑیں گی تاکہ علی کو چھوڑنے کا مزہ تو چکھے. زکوٰۃ دوبارہ دو, جاؤ حج کرنے. یعنی حج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حج کا قاعدہ کیا ہے؟ استطاعت ہو تو جاؤ,
تو اب یہ صاحب جو شیعہ ہو گئے یہ کیا استطاعت کا انتظار کریں گے؟ جی نہیں، پیسہ جمع کریں جائیں، کہا جائے گا انہوں نے حج کو ضائع کر دیا تھا کیونکہ وہ والا حج ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوا، دوبارہ پیسہ جمع کرو 7-8 لاکھ اور حج کرنے جاؤ۔ تو کتنا نقصان ہے محبت اہل بیت چھوڑ کر۔ اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں دنیا میں رہ کر بھرپائی ہو جائے، یہ بھرپائی کے طریقے نا، دنیا میں کمپنسیٹ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا۔ ایک اور بھی طریقہ ہے، میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں اور آج سمیٹ دوں گا۔ فقہ کی کتابوں میں اجرت کے مسائل رکھے جسے اجیر کہتے ہیں، مرنے والا مر گیا اس کی نمازیں اجرت پہ پڑھائی جا سکتی ہیں، البتہ وہ نمازیں جو بیماری میں چھٹی ہیں۔ مرنے والا بیمار تھا روزہ نہیں رکھ سکا، اس کا روزہ رکھوایا جا سکتا ہے۔ حج بدل آپ کو پتہ ہے موجود ہے، اس کی جانب سے زکوٰۃ و خمس ادا ہو سکتا ہے۔ یعنی شریعت کا مزاج سمجھ میں آیا، مرنے کے بعد فروعات پہ تو معاملہ ہو سکتا ہے، اصول دین پہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا بھائی اصول دین کیا؟ توحید، عدل، نبوت۔ مرنے والا جو ہے اللہ کے کسی عقیدے میں کوئی شک کرتا تھا تو اب جتنے چاہے پیسے مولوی کو دے دیجئے، وہ توحید کا عقیدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ مرنے والا نبوت کے عقیدے میں کسی طرح کا کوئی شک رکھتا تھا، اب وہ عقیدہ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا۔ مرنے والا علی کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا تھا، اب وہ جو عقیدہ ولایت میں شک تھا اس میں کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر نمازیں چھٹ گئی تو وہ تو پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اگر محبت علی میں کمی رہ گئی وہ پوری نہیں ہو سکتی، خود ہی پوری کر کے جانی پڑے گی۔ آپ نے تو کوشش تو یہ کریں نہ محبت علی میں کوئی کمی چھوڑ کر جائیں، اس لیے کہ اس میں تو آگے چیپٹر ہی بند ہے، اور کوشش کریں نہ اپنی عبادتوں کو چھوڑیں، اپنی عبادت خود کر کے جائیں، دوسرے پہ نہ چھوڑ کے جائیں۔ ہم نے سورہ قصص کی آیت کی گفتگو شروع کی، ہماری آیت کا آخری جملہ ہے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ نے کہا ہم اپنی زمین کا وارث انہیں بنائیں گے جنہیں ہم امام بنا چکے ہوں گے۔ چاروں گفتگو آپ کے ذہن میں یقیناً سلسلہ ایک موجود ہے، اللہ کہتا ہے وارث ہم اسی کو بنائیں گے جسے ہم امام بناتے ہیں۔ اور میں نے کل لفظ مالک اور وارث میں تھوڑی سی بات کی۔ مالک یاد رکھیے اسے کہتے ہیں جو اصلاً اپنی ملک کا مالک ہو، اس کے مرنے کے بعد بچوں کو جب پہنچے تو وہ اس کے وارث بنتے ہیں اور وہ وراثت کا عنوان اس پر آ جاتا ہے۔ اب میں چند آیتیں آج وراثت کے عنوان سے اور پیش کرتا ہوں اور آج موضوع کو کنکلیوڈ کر دوں گا، اس کو بالکل سمیٹ دوں گا نتیجے کے طور پہ، تاکہ دوستوں کے لیے ایک کوئی نتیجہ برآمد کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اب ایک مقام پر اللہ نے آیت رکھی اور اب اللہ نے لفظ وارث کو اور لفظ ولی کو سمجھایا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ کے لوح قلب پر وہ آیت لکھی ہوئی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت آپ کے ذہن میں، شان نزول بھی بچے بچے کو پتہ ہے، مکتب ولایت کے بچے بچے کو آیت کا شان نزول پتہ ہے۔ بس تمہارا اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو ایمان لائے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ یہاں پر اللہ نے اپنے کو کیا کہا؟ ولی، پھر کہا اس کا رسول بھی ولی، اور کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ آپ کو شان نزول پتہ ہے۔ بحث صرف اتنی سی ہے، مجھے بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور آپ نے واقعاً پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت بھی فراہم کیا، مجھے صرف اتنا بتایا جائے جو عہدہ اللہ کے پاس ہو وہ زیادہ بلند ہے یا جو اس کے بندوں میں سے کسی کے پاس ہو وہ زیادہ بلند ہے؟ کون سا عہدہ بلند ہے؟ جو عہدہ اللہ کے پاس ہو۔ اچھا بھائی وہ کون سا عہدہ ہے؟ ایک تو خدائی کا عہدہ ہے، تو کیا بندے خدا ہیں اس کے؟ اس نے کہا نہیں، الہ تو میں ہوں، اللہ تو میں ہوں، معبود تو میں ہوں، پروردگار تو اور کیا ہے؟ کہنے لگا میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں ولی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عہدہ ولایت، چونکہ اب اللہ سے منسوب ہو گیا ہے تو اب عہدہ ولایت سے بڑا عہدہ، توجہ رکھیے گا، عہدہ ولایت سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ اس نے نبیوں کو نبوت کا عہدہ دیا، ہر نبی کو ولی نہیں کہا۔ یہ قرآن کی بڑی خوبصورت ترکیب ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اچھا عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ہر نبی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے بھائی؟ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی آیت ہے آپ کے پاس؟ یہ کیا بات ہوں؟ ایسے تو میں بھی کہہ دوں ہر بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کی دوستی بڑھ تھوڑی رہی ہے کہ جو بھی منہ اٹھا کر اللہ کا دوست بن جائے۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، اللہ تو ہر بندے سے پیار کرتا ہے، کیا پتہ ایک بندہ مبغوض ہے اس سے خدا اس وقت راضی نہیں ہے۔ پتہ چلا ہر آدمی ہر کیفیت میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عہدہ نبوت سب کو نہیں دیا،
چند کو دیا. تو جب سب نبی نہیں ہو سکتے تو سب ولی کس قاعدے سے بن گئے؟ جیسے عہدہ نبوت مخصوص ہے ویسے ہی عہدہ ولایت بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. وہ کیسے؟ ابراہیم کو امام کہا ہے، ولی نہیں کہا. انی جاعلک للناس اماما، یہ نہیں کہتا انی جاعلک للناس ولیا. ترجمہ بالکل صحیح تھا، میں تمہیں لوگوں کا ولی بنا رہا ہوں، نہیں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. لیکن جب اپنے رسول کی بات آئی تو کہا حبیب چونکہ ہم ولی ہیں تو اب ہم تجھے بھی اپنا ولی کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو عہدہ ہمارے پاس آیا ہے وہی تجھ تک بھی پہنچ جائے. اب توجہ رہے، حضور کو الگ سے ولی کیوں کہنا پڑا؟ تاکہ حضور کا مقام دیگر نبیوں سے بلند ہو. کیونکہ آدم سے عیسیٰ تک ولی کسی کو نہیں بولا تھا، کہا میرا رسول ولی ہے. اور اب توجہ فرمائیے گا، اب جسے بھی وہ رسول کے بعد رکھے گا وہ یقیناً اللہ اور رسول کے بعد سارے نبیوں سے اور ساری مخلوق سے بلند ہوگا، کیونکہ اس کے پاس وہی عہدہ ہے جو اللہ کے پاس ہے اور رسول کے پاس ہے. توجہ رکھیے گا، یہ میں استدلال نقل کر رہا ہوں. شیخ فاضل مسعودی قوم مقدس کے عالم دین نے اتنی موٹی کتاب لکھی الاسرار العلویہ، مولا علی کے راز، اسرار العلویہ. انہی کی کتاب اتنی موٹی اسرار الفاطمیہ، جناب زہرا نے پوری کتاب لکھی ہے. انتہائی خطرناک کتاب، اس لیے کہ بڑی گہرائی میں جا کر شیخ فاضل مسعودی نے یہ بحث لکھی ہے. کہتے ہیں ہمارے نزدیک، اب آپ سے کوئی پوچھے الہی عہدے کتنے، آپ کہہ دیجیے گا 3، ولایت، نبوت، امامت. اور اب کوئی پوچھے تینوں میں سب سے بڑا کون؟ امامت نہیں کہیے گا. کیوں؟ امام تو وہ ابراہیم کو بھی کہہ چکا. عہدہ ولایت سب سے بڑا ہے، اسی لیے ہمارے 12 ائمہ کو اس نے امام بھی کہا، ولی بھی کہا. ولی بھی کہا ہے، روایات میں ائمہ کو ولی بھی کہہ کے مخاطب کیا ہے. ابھی میں جملے پڑھتا ہوں لیکن اس کو پہلے سمجھیے. اللہ نے کہا میں بھی ولی، اس کا رسول بھی ولی، وہ جو آئے تھے. اور اب پھر آگے یہ قرآن کا ایک مزاج ہے، اور جو آج کل کا ماحول ہے ہمیں آج کل کے ماحول میں قرآن مجید کے اس مزاج کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ مزاج کیا ہے؟ قرآن جہاں سمجھتا ہے کہ متوقع اختلاف اور انتشار ہو سکتا ہے نام کے معاملے میں، قرآن وہاں نام غائب کر دیتا ہے، نام لیتا ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اب نہ قیامت تک رکوع میں زکوٰۃ دے گا نہ ولی بنے گا. کیسا بند گلی میں لا کر بند کر دیا، یعنی بند گلی میں لا کے بند کر دیا. اب بھاگ کے دکھاؤ کہاں بھاگو گے. اب نہ قیامت تک کوئی ویسے نماز قائم کر سکتا ہے، نہ ویسے رکوع میں زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ ولایت بڑھ سکتی ہے. یہ کوئی شب جمعہ کو شیرنی تو نہیں بٹ رہی، سب کو لائن لگا کے بانٹ دی جائے. ولایت بٹ رہی ہے. بن دیکھے کا سودا اور ہوتا ہے، دیکھے کا سودا اور ہوتا ہے. علی نے یہ جو مولا علی نے سودا کیا تھا نا ولایت کا، یہ بن دیکھے کیا ہے. علی کو پتا تھا سائل آنے والا ہے، علی تو نماز پڑھ رہے تھے. اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو عہدہ ولایت آیا اللہ کے پاس، اس کے رسول کے پاس اور ائمہ کے پاس، اس لیے عہدہ ولایت. اب میں ایک جملہ یہاں عرض کرتا ہوں. اگر اللہ کہہ دیتا میں ولی اور علی ولی، تو مولا علی کے پاس کون سا والا عہدہ آ گیا جو اللہ کے پاس ہے. اور اگر وہ عہدہ رسول کے پاس نہ ہوتا تو کیا لازم آتا اس سے لازم یہ آتا کہ نعوذ باللہ مولا علی رتبے میں حضور سے ایک آگے ہو گئے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ پیغمبر تو اشرف المخلوق ہیں. اللہ نے جو عہدہ دنیا میں اتارا ہے وہ محمد کے دروازے سے ہوتا ہوا علی کی چوکھٹ پہ پہنچا ہے، اور پھر علی کی چوکھٹ سے بٹائے جسے بھی بٹائے. تو اب اس لیے کہنا پڑا اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے. اب میں اس وقت میں اپنا کلمہ ڈسکس نہیں کر رہا، اور نہ میں اپنا کلمہ کسی کو ثابت کروں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنا کلمہ کسی کو ثابت کروں اور کسی کا کلمہ بدلواؤں. جس کی جو مرضی پڑھتا رہے، 6 کلمے پڑھے، 6000 کلمے پڑھے، میری بلا سے پڑھے، مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن میں اتنا دیکھوں گا قیامت میں کہ وہ 6 کلمے بخشواتے ہیں یا 1 علی ولی اللہ بخشواتا ہے. اس کا انتظار تو بھائی مجھے بھی ہے اور آپ بھی کریے انتظار. پھر ہم دیکھتے ہیں. کہنے لگے کہ بلا وجہ کا کلمہ پڑھا دیا شیخ نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ علی ولی اللہ اور
وبشیر رسول اللہ وخلیفۃ. کہ اللہ کے بلا وجہ کا کلمہ پڑھا دیا ان لوگوں نے. میں نے کہا آپ تو پورا قرآن پڑھ لیتے کھڑے ہو کے, اتنے سے کلمے سے آپ کیسے تھک گئے؟ کہ اللہ کہ نہیں یہ تو میں نے کہا آخر مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ کہ حضرت علی کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہے. میں نے کہا سرکار بہت احسان آپ نے علی کو اللہ کا ولی مان لیا, میں شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نہ مانتے تو پتہ نہیں علی کا کیا ہوتا. میں نے کہا آپ کے ماننے سے کیا ہوا؟ پوری دنیا مل کے کہہ دے علی کو نہیں مانتے ہم, علی کا کچھ جاتا نہیں, علی کا کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا ہم نے نہیں بڑھایا ہے, ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں. میں نے پرسوں سے لکھا اور واقعی میں کہہ رہا ہوں, ہم نے تو جیسی آیت دیکھی ویسا کلمے کو ٹرانسلیٹ کر لیا. آیت میں کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی, اور کچھ ہے آگے پیچھے؟ اتنی نا اللہ کی بات, اللہ تمہارا ولی. ہم نے کیا کہا کلمے میں؟ لا الہ, جتنا اللہ نے کہا اتنا ہم نے کہہ دیا. پھر اس نے کیا کہا؟ وہ رسول ہوں, اس کا رسول ولی. ہم نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ. اب پہلے بحث کرو اللہ سے. وہ کہہ دیتا والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, بس اتنا سا کہہ دیتا, بات صحیح تھی. اللہ کہتا میں ولی رسول ولی اور وہ جو ایمان لائے. ہم کہہ دیتے علی ولی اللہ, وہ یعنی تیسرا علی. اب اللہ بات مختصر نہیں کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ نہ اپنی بات لمبی کر رہا ہے, نہ رسول کی بات لمبی کر رہا ہے, علی کی باتوں کو بڑھا رہا ہے پروردگار. اور وہ جو ایمان والا ہے, رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے, نماز کو قائم کرتا ہے. میں نے کہا بھائی ہم نے کلمہ نہیں بڑھایا, اب ہم کیا کریں؟ اللہ علی کی باتیں خود بڑھائے چلے جا رہا ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا, اللہ نے صرف اتنا پوچھا اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ لگے عصا ہے, اس سے جانوروں کو بھگاتا ہوں, بکریوں کو چلاتا ہوں, سانپ کو دور کرتا ہوں, بکری کے لیے پتے توڑتا ہوں. تو روایت میں جملہ موجود ہے, مولا سے پوچھا کہ حضرت نبی کم بولتا ہے, نبی زیادہ نہیں بولتا ہے. حضرت موسیٰ سے جب پوچھا گیا تو اتنا سا بتا دیتے پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے. اب آپ اس سے پوچھے مولانا کیا ہے؟ میں کہوں امامہ ہے کالے کپڑے کا, نجف سے لیا تھا, اتنی میٹر ہے, یہاں سے بنوایا وہاں سے بنوایا. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے پورا شجرہ نہیں پوچھا, بس یہ پوچھا یہ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی لمبی بات بتائی, کہ اس سے یہ کرتا ہوں, اس سے یہ کرتا ہوں. امام نے فرمایا وہ صرف عصا کا تعارف نہیں بتا رہے تھے, عصا کی شخصیت بھی بتا رہے تھے کہ اس سے کتنے کام لیے جا سکتے ہیں. اس کلمے میں صرف علی کا تعارف نہیں, علی کی شخصیت کا جہد کا تعارف ہے. علی نمازی بھی ہے, نماز بھی قائم کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے. یہ بالکل اس کے مثال ہے, یہ بالکل اس کے مثال ہو رہا ہے. سمجھ فرمائیے آپ. تو دیکھیے کیا کہاں سے کہاں باتیں چلی گئی. اب میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. لفظ ولی آپ کو میں نے بتا دیا, قرآن, لفظ ولی قرآن سے آیا ہے. اب ہماری گفتگو صرف اس بات میں ہے آج, قرآن کی زبان میں ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کے کئی معنی ہیں لغت میں, جس کی وجہ سے مولا کے معنی میں ملا لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے. دیکھیں کتنا فرق ہے. مولا, مولا میں سے واو ہٹا دیں کیا بچا؟ ملا. واو کا فرق ہے, واو لگائیں تو مولا کتنا پیارا لفظ ہے, اور واو ہٹا دیں تو کتنا خطرناک لفظ ہے, کتنا دہشت زدہ لفظ لگ رہا ہے. اب یہ بھی لطف ہے, یہ بھی سن لیجیے. اب آپ, لفظ ملا برا نہیں ہے, جن کے لیے استعمال ہوا اس وجہ سے برا ہو گیا. اب تو اسی وجہ سے اب جو علامہ مجلسی کی کتابیں آ رہی ہیں اس میں لکھنا بند کر دیا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے علامہ باقر مجلسی. پرانی چھاپ ہمارے پاس کئی کتابوں کے علامہ مجلسی کی پڑھی, اس میں لکھا ہے ملا محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ. ملا ہمارے استاد نے بتایا تھا لفظ ملا عربی کا لفظ ہے اور ملیا سے نکلا ہے. ملیا کا معنی بھرا ہوا, بھرپور. جیسے آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کما ملئت ظلم و جورا, کیا ترجمہ ہے وہاں؟ امام الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا, امام زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے. ملیا کا معنی بھر دیں گے. ملا عربی کو سے کہتے ہیں کہ جو بھرا ہوا علم ہے. آج بھی نجف میں عربی کے اندر استاد, ماہر استاد کہنا ہو تو کہتے ہیں یار فلاں استاد سے پڑھو, ملا آدمی ہے. تو نجف کے ماحول میں لفظ ملا برا نہیں ہے, کیونکہ نجف میں ملا کا کام ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک حسین امتزاج ہے. نجف میں ملا کا کام کیا ہے؟ نجف میں تو مولائی کا کام ہے. تو نجف کے عرف میں ملا سے مراد ماہر استاد.
فلاں آدمی اصول کا ملا ہے، فلاں آدمی حدیث کا ملا ہے، فلاں آدمی فقہ کا ملا ہے، تو وہاں لفظ ملا بولا جاتا ہے. اب ہمارے عرف میں ملا لفظ بدنام ہو گیا، لہٰذا ہم بھی احتیاط برتتے ایس او پی کے مطابق. بیماری کی ایس او پیز، عقیدے کی بھی کچھ ایس او پیز ہے، ممبر کی بھی کچھ ایس او پیز ہے. کچھ نام لے لیے جائیں، کچھ نام نہ لیے جائیں، کچھ باتیں کر لی جائیں، کچھ کی باتیں نہ کی جائیں. ایس او پیز ہے نا، اسٹینڈرڈ بنا دیا آل محمد نے، تو ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں. اب آئیے لفظ ولی. لفظ ولی قرآن کا لفظ ہے. قرآن کی زبان میں ولی کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی ڈیفینیشن میں، کیونکہ میں لغویوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اہل لغت سے میں نہیں پوچھوں گا، کیونکہ اہل لغت کا مسئلہ کیا ہے؟ بصرہ والوں کی لغت کچھ، کوفہ والوں کی لغت کچھ، بغداد والوں کی لغت کچھ. کیونکہ عربی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، لکھنؤ کی اردو، فلاں کی اردو، اسی طرح عرب میں بھی فرقے ہیں زبان کے اوپر. بصرہ والے کیا پڑھتے ہیں، کوفے والے کیا پڑھتے ہیں. تو مجھے اس سے کیا لینا بصرہ والے کیا پڑھتے ہیں، کوفے والے کیا پڑھتے ہیں؟ مجھے تو دیکھنا ہے جس نے عربی میں قرآن اتارا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. اس سے اچھا عربی کوئی نہیں جانتا. اللہ سے اچھی عربی کس کی بھائی؟ اس لیے کہ وہ تو ساری زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے. اے پروردگار اب تو بتا لفظ ولی کا معنی کیا ہے. اب اگر لفظ ولی کا معنی میں قرآن سے سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا 4 دن میرا بولنا اور آپ کا سننا اس وقت قبول ہے خدا کی بارگاہ میں. اب دیکھیے لفظ ولی کسے کہتے ہیں. لفظ ولی کو سمجھنے کے لیے اب ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں. سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ، اور سورہ مریم کا کمال یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں ہی ایک حروف مقطع آیا ہوا ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد. ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہے سورہ مریم 19واں سورہ. اس کی شروع کی آیتوں میں حضرت زکریا کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت یحییٰ کے والد سلام اللہ علیہ، حضرت مریم کے کفیل جنہوں نے حضرت مریم کو پالا تھا. زکریا علیہ السلام کا جملہ قرآن نے کوٹ کیا، بڑھاپا ہو چکا، عمر بہت ہو چکی، بیٹا نہیں تھا. کہنے لگے رب انی خفت الموالی من ورائی وکانت لی امرأۃ عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ. اس انڈر لائن کر لیجیے، انڈر کاماز میں ہے یہ جملہ، اس سے ہمیں کام لینا ہے. فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث آل یعقوب واجعلہ رب مردیہ. کیا دعا ہے خدا کی قسم. کل بھی دعا پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی. حضرت زکریا نے دعا کی، دیکھیں کیا کہا، رب. کل میں نے کہا تھا نا حضرت زکریا نے ڈائریکٹ نہیں مانگا اللہ سے، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پیچھے خاندان ہے، میرا کوئی عقب نہیں بچا، یعنی خلف جس سے بچہ کہتے ہیں پیچھے کوئی ولد نہیں ہے. وَكَانَتْ لِي امْرَأَةٌ عَاقِرًا، جو میری عورت ہے وہ اب اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مجھے اولاد ہو. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنی طرف سے ولی دے دے. بھائی جتنا آسانی سے میں نے پڑھ دیا اتنا آسانی سے آپ کے سننے کا تھا نہیں، اس لیے کہ 4 دن میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے اور آپ کو بھی پورا حق دیا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ بولیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی خطیب بھی بولے جا رہا ہے، خبردار مجمع نہ بولے، لیکن میں نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. میں نے خود بھی بولا اور آپ کو بھی کہا آپ بولیں اور آپ یقیناً میرے ساتھ بولیں. تو اب توجہ رہے، کیا کہا قرآن نے؟ زکریا کو چاہیے کیا تھا؟ بیٹا. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگار ولی دے دے. کہتے تھے فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلَدًا، ولد بیٹا، ابن بیٹا نہیں. فَهَبْ لِي، اچھا قرآن میں اولاد کو ثمر بھی کہا ہے، پھل. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے نا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اولاد کو پھل اس لیے کہا گیا کیونکہ اولاد ماں باپ کی زندگی کا حاصل حصول ہوتے ہیں. کہتے تھے رب حب لی من لدنک ثمرہ، پھل دے دے مجھے. نہیں، ابن نہیں، ولد نہیں، ثمر نہیں، کچھ نہیں، مجھے اپنے پاس سے ولی دے دے، ولی دے دے. یعنی پہلا اشکال اور آبجیکشن حضرت زکریا نے یہ دفن کر دیا، خبردار ولی کو آستانوں میں نہیں ڈھونڈنا. اب اس سے زیادہ آسان لفظ میں نہیں بول سکتا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے جنہیں اب تک میری بات نہیں پہنچی ہے. خبردار خانقاہوں کے پردوں میں ولی نہ ڈھونڈنا جا کر. خبردار جا نمازوں پہ بیٹھ کے مصلی پہ ولی نہ ڈھونڈنا کہ تو جا نماز بچھا کے بیٹھا ہوا ہے وہ ولی ہے. بھائی آپ اب میں کیا کروں، آپ تو عزا خانے والے لوگ ہیں نا، آپ کا کیا تعلق آستانوں سے، لیکن باہر سے تو دیکھا ہوگا آستانہ، وہ چادریں وہ دھونی. خبردار دھواں میں جا کے ولی تلاش نہیں کرنا.
تمہیں ولی یہاں سے ملیں گے، ہمارے اولیاء ادھر ہیں، حضرخانے میں، علم، کربلا، نجف، ہماری ولایت یہاں ہے۔ حضرت زکریا نے فیصلہ کر دیا ولی جب آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے، مانگ کے بتا دیا، ورنہ جو چیز وہاں ہے ہی نہیں وہ مانگنا غیر معقول ہے۔ جب اللہ ولی دیتا ہی نہیں نعوذ باللہ تو اس سے مانگتی ہوں نا ولی، فَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ولی دے دے۔ اب لفظ ولی کو ڈیفائن کر رہا ہے قرآن مزید، کیسے؟ اب دیکھیں لفظ ولی کی وضاحت آ رہی ہے۔ قرآن کی تعریف میں ولی کسے کہتے ہیں؟ سورہ مریم 19واں سورہ، اللہ کہتا ہے زکریا نے ہم سے کہا مجھے ایک ولی دے دے۔ کون ولی؟ کیسا ولی؟ اس ولی کی صفت آ رہی ہے، یرثنی و یرث آل یعقوب، وہ ولی میرا بھی وارث بنے، یعقوب کی اولاد کا بھی وارث بن جائے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، خدا کی قسم آپ کی شاداب سماعتوں کے حوالے ہی آیت قرآن کی، یعنی قرآن نے دوسرا اشارہ یہ دیا، جب بھی کائنات میں کسی کو ولی مانو یہ دیکھ لینا کسی نبی کا وارث ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن کی تھیوری میں ولی وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کا وارث بنا ہو۔ لاوارث کو ہم ولی نہیں کہتے، یہ قرآن نے ایسا نہیں کہا۔ میں اب مجھے تو چلیے میں روایت پڑھتا تو کوئی بدنام کر دیتا، مولانا کہاں کہاں کی حدیث سنا رہا ہے پتہ نہیں، اب تو قرآن ایڈریس بھی پورا میں نے دے دیا، آپ یہاں مسجد میں جا کے قرآن مجید دے سکتے ہیں، اور اگر اس مسجد میں دل نہ لگے تو کسی اور مسجد میں چلے جائیں۔ اگر یہاں کوئی مسئلہ ہے قرآن میں آپ کو تو جس مسجد میں دل چاہے چلے جائیں، ایک ہی قرآن ہے۔ آیت ابھی پوری نہیں ہوئی، دوسری صفت آ رہی ہے ولی کی، پروردگار وہ جو تو مجھے ولی دے گا، بیٹا نہیں ترجمہ کریں ولی، وَجْعَلْهُ رَبِّ مَرْضِيًّا، اے پروردگار وہ جو تو ولی مجھے دے گا نا اسے اپنی مرضی کا پیکر بنا دے۔ ولی کی دوسری علامت قرآن نے کیا بتائی؟ ولی مانگنے والا نہیں ہوتا، مرضی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ولی مرضی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیں آپ مکتب امامت کے پیروکار، آپ مکتب ولایت کے پیروکار، آپ ولایت معصوم کے پیروکار، فخر کریں آپ کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہم نے تو لفظ بھی غلط نہیں لیا، ہمارا تو لفظ ولی بھی قرآن کا ہے اور ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا اپنی پاس سے مجھے ولی دے، ولی کی نشانی خود زکریا نے بتا دی علیہ السلام، کیا بتائی؟ یرثنی و یرث آل یعقوب، پروردگار وہ میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث بنے، کیونکہ حضرت یعقوب زکریا سے رشتہ داری بھی ہے، اور یہ وہ نبی ہیں جو ایک زمانے میں مختلف علاقوں میں کئی نبی بھیجے گئے، حضرت ابراہیم اور لوط الگ الگ علاقوں میں ایک ساتھ نبی تھے، اور پھر کہا وجعلہ رب مرضیہ، پروردگار اسے اپنی مرضی کا پیکر بنا دینا۔ اب ولی کی دو تعریفیں تو یاد کر لیں گے آپ، ولی اسے کہتے ہیں جو کسی نبی کا وارث ہو، لا وارث نہ ہو، ایسا نہ ہو نہ اس ولی کے آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے، اور نمبر دو ولی اسے، بلکہ نمبر دو نہیں بری بات ہے، یوں کہیے دوسرے مقام پر، نمبر دو غلط ہے، ہمارے یہاں اردو میں اچھا نہیں بولا جاتا تو دوسرے مقام پہ کہہ لیجیے آپ۔ دوسرے مقام پہ ولی کی علامت قرآن نے کیا بتائی؟ وہ وارث بنتا ہے اور وہ رب کی مرضی کا پیکر بنتا ہے، بس یہ بات یہاں طے ہو گئی۔ اب بات ایسے کر دیں یا ایسے، ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کا وارث بنا ہو، اور وارث وہ ہوتا ہے کم سے کم جو ولی بھی ہو۔ میں بھی ثابت کرتا ہوں، یحییٰ علیہ السلام جو مانگے تھے زکریا نے ولی کے لفظ میں رکھ کر، وہ بیٹے تو تھے زکریا کے مگر ولی بھی بنے، کیونکہ لفظ ولی بول کے مانگا ہے، اور وارث بنے اپنے باپ کے۔ اس کا مطلب ولی کے لیے ضروری ہے کہ وارث بھی ہو، اور وارث کے لیے ضروری ہے کہ ولی بھی ہو۔ اب نبی کے بعد اگر یہ دیکھنا ہو کہ حق کہاں پر ہے تو یا نبی کا وارث تلاش کر لو یا نبی کے بعد ولی تلاش کر لو، یہ دونوں لفظ سوائے علی کے کہیں نہیں ملتے۔ ذوالعشیرہ میں علی کے لیے کہا یا علی انت وصیّی و وارثی، اور غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ابتدا میں کہا علی میرا وارث ہے، جا
آتے ہوئے کہا علی میرے بعد تم سب کا ولی ہے، یعنی آتے ہوئے بھی پتہ بتایا، جاتے ہوئے بھی پتہ بتایا، علی کو وارث بھی بنا دیا، علی کو ولی بھی بنا دیا۔ اور دوسری نشانی کیا بتائی تھی ولی کی؟ وَاجْعَلْهُ رَبَّ مَرْضِيًّا، پروردگار اسے اپنی مرضی کا پیکر بنانا۔ میں قربان جاؤں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمتوں پر، ہمارے کروڑوں سلام حضرت یحییٰ مظلوم نبی پر، وہ صرف مرضی کا پیکر تھے، لیکن کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا کبھی یحییٰ کے نفس کا سودا بھی ہوا ہو۔ علی کو کہا علی تیرا نفس بڑا عزیز ہے، مرضیاں ساری تو لے لے، اپنا نفس ہماری بارگاہ میں بھیج دے۔ تو بھی ولی ہے، یحییٰ بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، مگر فرق یحییٰ علیہ السلام بھی قرآن کی آیت کی روح سے ولی ہیں۔ ہم حق روکنے والے لوگ نہیں، ہم تو حق دینے والے لوگ ہیں۔ اب جب زکریا نے اپنے بیٹے کو ولی کہہ دیا، یحییٰ علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کی ولایت علی کی ولایت کے مقابلے میں نہیں ہے، اس لیے کہ یحییٰ کی ولایت، اب جملہ سنیے گا، یحییٰ کی ولایت فی الجملہ ہے، فی الجملہ منطق کی زبان میں کہتے ہیں جزوی، کچھ۔ ائمہ کی ولایت فی الجملہ نہیں، من جملہ، یعنی 110، 100 بھی نہیں، کیونکہ آج کل 100 بھی بول کر 2 نمبر بک رہا ہے، اس لیے میں نے 110 بول دیا، اور 110 تو عدد بھی علی کا ہے۔ توجہ فرمایا۔ تو یحییٰ علیہ السلام اللہ کی مرضی کا پیکر، کیونکہ مانگا تھا زکریا نے، اور حضرت امیر المومنین ان کی ذات مشیت الہی کا، مرضی الہی کا پیکر ہے۔ شب ہجرت کا واقعہ سب کو پتہ ہے، واقعہ تو نہیں سنا رہا میں اب آپ کو، یہ ہے عزیزان گرامی۔ اب ولی اور وارث سمجھ میں آ گیا، علی نبی کے ولی، علی نبی کے وارث۔ اب ایک خوبصورت استدلال یہ بھی ہمارے عالم کا ہے، پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ علماء کے جملے اپنے نام سے پڑھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا جملہ نہیں، ایک عالم کا جملہ ہے، جیسا بھی میں نے آپ کو کوٹ کیا۔ بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، اور اس کا انٹرنیشنل نمبر مجلس کے بعد میں دکھا دوں گا، موبائل میں میرے پاس وہ ہے، اسکرین شاٹ ہے اس حدیث کا، حالات خراب ہے، اسکرین شاٹ لے لیا کریں، پتہ نہیں آپ کل دیکھیں وہاں ہو نہ ہو، اسکرین شاٹ لے کے محفوظ کر لیں آپ۔ حدیث ہے بخاری کی، حضور نے فرمایا، حضور کے بارے میں آیت ہے سورہ احزاب میں نا، حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان پہ اولا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، اولا، مولا، ولی یہ سب ایک ہی قبیلے کے لفظ ہیں، سب کا روٹ ورڈ ایک ہے، وہ ہے واو لام، یہ مصدر سب کا یہی ہے۔ حضور نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کہتا ہے میرا نبی مومنین کی جان پر اولا ہے۔ پرسوں میں نے عرض کیا تھا نا، جس کا کوئی مال نہ ہو اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ نبی اور امام۔ جو لاوارث کوئی مر جائے بیچارہ، اس کا غسل کفن کون کرے گا؟ نبی اور امام، یا نبی اور امام کا نمائندہ، امام کسی کو بھیج دے گا، نبی کسی کو بھیج دے گا۔ بخاری کی حدیث میں جو ہے جملہ کیا ہے، حضور نے فرمایا، باب کا نام سنیں کیا ہے، چیپٹر کا نام، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی، من ترک مالن فلأہلہ، جو شخص مال چھوڑ کے مرے وہ تو اس کے گھر والوں کا ہوگا، سیدھا سیدھا قاعدہ ہے، کوئی مال چھوڑ کے مر جائے وہ اس کے گھر والوں کا ہو جائے گا۔ ومن ماتا وعلیہ دین، اور اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کے اوپر قرض ہو اور اس کا وارث بھی نہ ہو، پرسوں یہ بات آئی تھی نا کہ ایک لاوارث مر گیا بیچارہ، اس کا نہ غسل کفن کا، اس کے غسل کفن کے پیسے نہیں ہے، اس کا قرضہ کون دے گا؟ اگلا بولے گا بھائی دفنا دیا یہی بہت ہے، قرضہ ہم تھوڑی دیں گے، ہو گئی بات نہیں ہو گئی۔ بخاری کی حدیث کیا ہے، چیپٹر امام بخاری نے کیا بنایا، ایک آدمی جو مر جائے اگر اس کا وارث نہ ہو اور اس پر قرضہ بھی ہو تو اس کا قرضہ کون چکائے گا؟ حدیث کیا لائے امام بخاری پتہ ہے، کہتے قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، جیسا سورہ احزاب میں اللہ نے کہا، حضور خود فرماتے میں مومنین کی جان پہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر اب حضور نے فرمایا من ترک وعلیہ دین وانا اقضی دینہ، اب حضور نے فرمایا، جملہ سنیے گا، یہ قاعدہ ہے میراث کا، حضور نے فرمایا جو شخص بھی مر جائے اس پر اگر قرضہ ہوگا میں مصطفیٰ اس کا قرض چکاؤں گا۔ کیوں؟ میں پوچھوں یا رسول اللہ آپ قرضہ کیوں چکائیں گے؟ قرضہ تھا اس کا، آپ کیوں چکائیں گے؟ اصل اصول کیا ہے، قرضہ چکاتا ہے وارث،
ایسا ہی یا نہیں ہے؟ قبر پہ اعلان کرتے ہیں فلاں کے وارث سے رابطہ کر لیں فوراً. بھیا رسول اللہ آپ کیوں چکائیں گے؟ حضور کہیں گے کیونکہ میں مومنوں کی جان پر اولا ہوں. دوسرا لفظ بدل دوں آپ کے مزاج کا، کیونکہ میں مومنوں کا مولا ہوں، اور مولا کا کام یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی چاہنے والا مر جائے تو اس کا قرضہ مولا چکائے. تو اب اصول کیا بنا؟ سب کا قرضہ چکانا اس کی گردن پر ہوتا ہے جو مومنوں کا مولا ہوتا ہے. بخاری کی حدیث ہے جو مومنوں کا قرضہ چکائے وہ مولا کہلاتا ہے. مولا کا مطلب سب سے زیادہ حق رکھنے والا وہی ہوتا ہے. اب صرف ایک چھوٹا سا سوال، بخاری کی حدیث آپ کیا موجود، روایت آپ کی، راوی آپ کا، کتاب آپ کی، حدیث آپ کی. سوال صرف آپ سے یہ ہے، اس پوری مثال میں ذرا حضور کو رکھیے. حضور دنیا سے گئے، حضور پہ اگر کسی کا قرضہ تھا، حضور کا قرضہ کون چکائے گا؟ بھائی آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہوگا مولانا کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، گھر والے چکائیں گے؟ جی نہیں، حضور نے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے گھر والے میرا قرضہ چکائیں گے. دعائے نطبہ کا جملہ ہے، یا علی انت تقضی دینی، علی تو میرا قرضہ چکائے گا، علی تو میرا قرضہ چکائے گا. ثابت کیا ہوا؟ حضور نے لوگوں کا قرضہ کیوں چکایا؟ کیونکہ حضور لوگوں کے مولا تھے. علی حضور کا قرضہ چکا رہے ہیں کیونکہ علی حضور کے بعد پوری امت کے مولا ہے. یہ حدیث ثابت ہے. ایک حوالہ اور محفوظ کر لیجئے، خصائص نسائی اہل سنت کی کتاب ہے، صحاح ستہ کی 6 کتاب سنن نسائی کا لکھنے والے امام نسائی پوری کتاب لکھی خصائص نسائی. کتاب کا اصل نام ہے اسپیشلٹیز آف امام علی، یعنی ہر وہ خصوصیت جو مولا علی میں تھی اس پر پوری کتاب امام نسائی نے لکھی. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اسپیشلٹی اسے کہتے ہیں جو ایک کے علاوہ دوسرے میں نہ ہو، ورنہ اگر سب میں پائی جائے تو اسپیشلٹی نہیں کہا جاتا اسے، وہ تو کامن فیکٹ ہو جاتا ہے. اسپیشلٹی کا مطلب وہ حدیثیں وہ امام علی کے لیے لے کر آئے امام نسائی جو امام علی کے علاوہ کسی صحابی میں نہیں تھی. تو جب اتنے بڑے بڑے لوگوں میں وہ چیزیں نہیں تھی تو آج کل کے تو پتہ نہیں کس کھیت کی مولی ہے. جب صحابہ کرام میں وہ خصوصیت نہیں تھی جو علی میں تھی تو میں اور آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ خصائص نسائی میں امام نسائی نے لکھا وقال رسول اللہ لعلی یا علی انت تقضی دینی، علی تم میرا قرضہ چکانے والے ہو. اس کا مطلب یہ مولا علی کی خصوصیت ہے کہ وہ حضور کا قرض چکانے والے ہیں اور کوئی حضور کا قرضہ نہیں چکائے گا. اور ثابت ہو گیا جو جس کا قرض چکاتا ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے. علی نبی کے وارث ہیں، علی نبی کے وارث ہیں. اب جملہ محفوظ کیجئے گا، ارے جو مصطفیٰ کا وارث ہے، اگر ہم بیچاروں نے علی وارث کہہ دیا تو مصیبت کیا ہے؟ اسے مصطفیٰ نے اپنا وارث کہا، میں نے اپنا وارث کہہ دیا تو سیخ باہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ دل ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ جلنے کی ضرورت کیا ہے؟ جسے اللہ نے وارث بنایا وہ علی، جسے مصطفیٰ نے وارث ڈکلیئر کیا وہ علی، جسے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ نے انڈورس کیا وہ علی. بات مصطفیٰ تک نہیں رکے گی، بات پورے گھر تک جائے گی. ام المومنین جناب عائشہ کے پاس حضور کے غسل کے بعد کچھ لوگ آئے اور کہا یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں یہ بتائیے حضور کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے 3 کپڑوں کا حکم ہے. ام المومنین سے پوچھا تو بہت مختصر جواب دیا، فرمانے لگی سل علیًا، علی سے پوچھو. بھائی یہ سل وہی سلونی والا ہے، سل اور سل نکلا ہے سوال سے، اسأل پوچھو. کہنے لگی سل علی سے پوچھو، علی سے پوچھو. کچھ اور لوگ بعد میں ام المومنین کے پاس آئے، علم تقسیم کیا کرتی تھی. کچھ لوگ آئے کہا کہ بی بی یہ بتائیے کہ فلاں فلاں مہینے کے مستحب روزے کتنے؟ کہنے لگی سل علیًا، علی سے پوچھو. فإنہ اعلم منا، کیونکہ علی ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. دیکھیں بہت بڑی بات ہوتی ہے، بڑا جگر گردہ چاہیے کسی کے لیے پازیٹیو کامنٹ پاس کرنا. اب چونکہ ام المومنین تھی نا، ایمان والوں کی ماں تھی اور
حضور سے سن چکی تھی علی کل ایمان ہے، تو یہ سمجھتی تھی کہ اگر علی گیا تو ایمان بچے گا نہیں، تو ایمانداری کا مظاہرہ کرتے فوراً کیا کہتی تھی؟ علی سے پوچھو، علی سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ اب ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا، جب اتنے علم والی بیوی کہہ رہی ہے علی سے پوچھو، تو ہم بے وقوفوں کو کس نے کہہ دیا علی کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے جائے؟ اسی لیے ہم باب العلم پر بیٹھے ہیں، علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے یا تو پوچھنے پہ فوراً بتا دیتا ہے، اور جب سخاوت پر ہو تو کبھی کبھی پوچھے بغیر بھی بتا دیتا ہے، کبھی کبھی تو پوچھے بغیر بھی بتا دیتا ہے، مختصر بھی بتا دیتا ہے، تفصیل سے بھی بتا دیتا ہے، جلدی بھی بتا دیتا ہے، دیر سے بھی بتا دیتا ہے، دیکھ کے بھی بتا دیتا ہے، بغیر دیکھ کے بھی بتا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ علی نماز کے لیے مسجد میں قدم رکھ رہے ہیں، اور دشمنوں نے چاہا علی کا یہ اعزاز علی سے چھین لیں۔ علی کہا کرتے تھے سورج کو دیکھ کر، اے سورج گواہ رہنا، ہم نے تجھے روز نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے ہمیں کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ باتیں کرتے تھے سورج سے، وہ واقعہ تو معلوم ہے آپ کو، عراق میں مقام ہے موضع رد الشمس جنگ ہوا تھا، سورج سے باتیں کرتے تھے مولا علی، سورج سے۔ مجھے نہیں معلوم جنہیں ابھی علی ہضم نہیں ہوا وہ مصطفیٰ کو کہاں سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے ہم اللہ سے شروع نہیں کرتے، ہم علی سے آتے ہیں آہستہ آہستہ، ہم الٹی گنتی شروع کراتے ہیں، پہلے علی کو سمجھو، پھر سمجھو جب علی اتنے بڑے ہیں تو مصطفیٰ کتنے بڑے ہوں گے، جب یہ دونوں اتنے بڑے ہیں تو دونوں کا پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہے۔ تم نے تو گنتی وہاں سے شروع کی ہے، تو گنتی خرابی ہونی نا۔ اللہ یا رسول اللہ یا توجہ رہے، میں چند لمحات کا آپ سے وقت لینا چاہ رہا ہوں۔ مولا علی سورج سے باتیں کیا کرتے تھے، روایت میں جملہ موجود ہے، حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، سورج کو دیکھا، مولا علی نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی کیا پیاری مخلوق ہے، کہا علی سلام کرو، تم سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر، جیسے چھوٹے بچے کو نہیں کہتے بیٹا شیک ہینڈ کرو، مجھے پتا ہے ہاتھ ملائے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، ہمیں ذلیل نہیں کرا دے گا، یا علی بات کرو سورج سے، سلام کا جواب دے گا۔ اچھا کوئی اور ہوتا تو پہلے پوچھتا ہے، واقعی وہ شک کر رہا ہوتا، علی سمجھ گئے مصطفیٰ نے کہہ دیا کیا مجال سورج کی، علی آگے بڑھے، السلام علیکم یا خلق اللہ، اے اللہ کی مخلوق تجھ پہ میرا سلام۔ جیسے علی مصطفیٰ کے فوراً کہنے پہ آگے بڑھے، علی کے کہنے پہ سورج فوراً آگے بڑھا، وعلیک السلام یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر تجھ پہ ہمارا سلام۔ کہا دیکھا تم سے باتیں کر رہا ہے، کہا علی پوری کائنات تو جس ذرے کو آواز دے گا ہر ذرہ تجھ سے بات کرے گا، اس لیے کہ تو میرے پاس زمین پہ اللہ کی حجت ہے، میرا نائب ہے۔ جیسے کائنات کا ہر ذرہ مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، ہر ذرہ مرتضیٰ کو بھی پہچانتا ہے۔ ہو گئی بات، اب یہ تو میں بات کر رہا ہوں علی کی، نہ ہو کسی کو ہم ہضم، جیسے امام ذہبی کو ہضم نہیں ہوا، امام ذہبی اتنے بڑے عالم اہل سنت کے متشدد کہ اللہ کے جھوٹا واقعہ ہے، رافضیوں نے کر دیا ہے، کوئی سورج وورج بات نہیں کرتا۔ اچھا امام ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں لکھا، 911 ہجری کا عالم اہل سنت کا، کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ، جلانے والی بجلیاں، پوری کتاب شیعوں کے خلاف لکھی، پس منظر سمجھ گئے کتاب کا، یعنی بہت زیادہ اچھا مضمون نہیں ہوئے، خلاف لکھی ہے لیکن بعض اوقات سچ بھی لکھ گئے۔ کہنے لگے دمشق کے جامع مسجد کے دروازے پر مدرسے کے کچھ لڑکے بیٹھے تھے، صواعق محرقہ میں واقعہ ہے، مدرسے کے کچھ لڑکے بیٹھے تھے، عام لڑکے مدرسے کے، اور سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ پہلے زمانے میں اندھیرے سے پہلے لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے کیونکہ روشنی نہیں ہوتی تھی، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی تھی، اور آج ہے تو جلتی نہیں ہے، یہ گرمیاں تو وہ لوگ باتیں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، ایک نے دوسرے سے کہا واقعہ جلدی ختم کرو گھر بھی پہنچنا ہے، اور واقعہ جو وہ بیان کر رہے تھے وہ واقعہ تھا رد الشمس کا، وہی سورج پلٹانے کا، وہی واقعہ بیان ہو رہا تھا، لڑکے بیٹھے ہوئے کر رہے ہوں گے بیان۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دوسرے دوست نے سنا جو واقعہ بیان کر رہا تھا، کہا کیا بات ہے جلدی کائی کی، کہا جلدی بیان کرو واقعہ سورج ڈوب رہا ہے۔ اس لڑکے نے 4 مصرے پڑھ دیے بیٹھے بیٹھے، عربی تھا تو مصرے فوراً کہہ دیے، کہنے لگے بیٹھو سورج کی ہمت نہیں جب تک واقعہ پورا نہ کر لو ڈوب جائے، اسے پتا ہے میں واقعہ کیا بیان کر رہا ہوں، ہمت نہیں۔ امام ابن حجر مکی نے لکھا ان لڑکوں نے واقعہ پورا بیان کیا، اس کے بعد سورج ڈوبنا شروع ہوا۔ ارے صدیوں بعد اگر علی کا یہ قصہ کہیں بیان کیا جا رہا ہو تو سورج کی ہمت نہیں ڈوب جائے، اور علی اگر پلٹے ڈوبے ہوئے کو پلٹا لے تو اس کی ہمت مجال نہیں ہے کہ وہ آنے کو منع کر دے، اس لیے کہ کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں
صاحب فکر نظر حق کا ولی کہتے ہیں، جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ تو جمائی آپ نے دانے گرا، بس طے ہو گئی گفتگو۔ زمین کا وارث وہی ہوگا جو ولی بنا ہو، ولی کو ہوگا جو نبی کا وارث بنا ہو۔ علی ولی بھی ہے، مصطفیٰ کے وارث بھی ہے، نہ علی سے بڑا ولی کوئی ہے، بلکہ یوں کہوں نہ علی کے سوا ولی کوئی ہے۔ ٹھیک ہے عقیدتاً ہم اولیاء کہہ دیتے ہیں، لیکن نہیں، ولایت علی کی ہے اور علی کے بچوں کی، بس ولایت اس گھرانے کی، امامت اس گھرانے کی، عبادت اس گھرانے کی، طہارت ان کی، شجاعت ان کی، شہادت ان کی، سب اچھائیاں اللہ نے ان کو دے دی، ساری گندگیاں اٹھا کر کہیں اور دے دی۔ رشتہ ان سے دور ہے نا، ان تک اچھائیاں ہیں۔ زمین کی وراثت ارضی سپرد ہوگی امام زمان کے۔ ہماری گفتگو کا نتیجہ، امام زمان امید ہے مستضعفین کی، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کی آخری امید کا نام حضرت حجت ہے۔ جہاں جہاں انسانیت سسک رہی ہے وہاں پر انسانیت میں امید کی آخری کرن حضرت حجت ہے۔ جہاں بھی عدل و انصاف کا قتل ہو رہا ہے وہاں عدل کی منتظر نگاہیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں امام زمان کے راستے پر، اس لیے کہ وہ خدائی طاقتوں کا پیکر بن کر آئے گا، مضبوط خدائی طاقتوں سے اور خدائی کمالات اور خدائی معجزات سے مزین ہو کر آنے والی شخصیت کا نام حضرت حجت ہے۔ یہ امام کا عرفانی تعارف ہے، یہ امام کا رتبہ ہوگا، لیکن ایک امام کا مسائبی تعارف ہے۔ یہ جو آئے گا یہ خدا کے کمالات سے مزین ہوگا، لیکن جب یہ آئے گا تو اس کی آنکھوں سے اشک عذاب بھی جاری ہوگا، اس کے پاس تبرکات ہوں گے اپنے جد حسین کے، جو آج بھی امام زمان کے پاس موجود ہے۔ اور امام زمان جب گریہ فرماتے ہیں تو وہ تبرکات سامنے رکھ کر گریہ فرماتے ہیں، کہیں حسین کا خون بھرا کرتا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ امام حسین کا خون بھرا کرتا آج بھی حضرت زہرا کے پاس ہے۔ روایات موجود ہیں کلما بکت الزہرا علی ابن الحسین، جب بھی زہرا اپنے بیٹے پہ رونا چاہتی ہے، اپنے مدہ قمیص ابیہا، مدہ قمیص ابن الحسین، اپنے بیٹے حسین کی قمیص کو عرش پہ پھیلا دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کامل الزہرات میں، یہ جو آسمان پر لالی ہوتی ہے یہ اس کرتے کی لالی ہے کہ جو حسین کا کرتا پھیلایا جاتا ہے، اور جناب زہرا اس پہ گریہ فرماتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ چادر بھی یقیناً جناب سیدہ کے پاس ہوگی کہ جسے شمر نے نوکے نیزہ سے اتارا تھا، وہ چادر بھی یقیناً جناب زہرا کے پاس تبرکات ہوگی کہ جس میں زینب کبریٰ کے سر کا خون ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی جس کے سر کو کبھی باپ نے کھلے سر نہ دیکھا، وہ 700 کرسی نشینوں کے سامنے ایک چادر کا سوال کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آپ نے حق مودت ادا کیا ہے، آپ نے حق گریہ ادا کیا، خدا ہمارے آنسوؤں کو توشہ آخرت قرار دے، ہمارے بیٹھنے کو پروردگار قبر کا چین قرار دے، حسین کی ماں ہم سے راضی ہو جائے، جناب زہرا خالی ہاتھ نہ جائیں، اس لیے کہ ایک بار زہرا دربار سے خالی آئی ہے، خدا رب مجلسوں سے زہرا خالی نہ جائے، زہرا کے حصے کے آنسو زہرا کے رومال میں چلے جائیں۔ معلوم ہے علی کی کتنی باحیا بیٹی ہے کہ جب شام غریبہ میں گھڑ سوار قریب آیا تو بیویوں نے دوڑ کے گئی ہیں اور کہا کپڑے کا کوئی ٹکڑا ہو تو دے دو، میرا بابا علی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اللہ اکبر، جب کہیں سے کوئی چادر نہ ملی شام غریبہ کا اندھیرا ردا بن گیا، اندھیرے نے سر پہ ردا ڈالی، خاک کربلا زینب کی نقاب بن گئی، بیٹی نے باپ کو دیکھا، آواز دی بابا بہت دیر کر دی آنے میں، اماں کا بھرا گھر لٹ گیا، بابا اکبر کے گلے میں سینہ لگی، میرا بھائی گھٹنیوں کے بل بیٹھا، بابا پاس کے بازو آئے، اصغر ہاتھ میں ذبح کر دیا گیا، بابا میں نے قاسم کے ٹکڑے دیکھ لیے، بابا خیمے جل گئے، سجاد کا بستر چھن گیا، بابا ہم بلاتے رہے تم نہ آئے، زینب کے بین
علی نے سن لیے، بیٹی کو دلاسا دیا، بیٹی کو تسلی دی، آواز دی بیٹی نہ گھبراؤ، اب سے جس مقام پر تم سفر کرو گی آگے آگے تمہارا باپ ہوگا۔ یہی سبب ہے 11 محرم کے بعد زینب گھبرائی نہیں ہے، اس لیے کہ زینب کو بڑی ڈھارس ہے، اب میرا بابا وعدہ کر چکا ہے۔ اور خاص طور پر جب زینب نے کہا بابا اب یہ ہمیں اسیر کر رہے ہیں، کبھی کوفے کے بازار کبھی شام کے بازار، علی نے دلاسا دے کر کہا بیٹی گھبراتی کیوں ہے، شام کے بازار میں تو اکیلی نہیں جائے گی، تیرا بابا تیرے ساتھ داخل ہوگا۔ جملہ سن لیا آپ نے، شام کا بازار آیا، بازار نہیں پڑھ سکتا لیکن دربار کا حال پڑھوں گا۔ آج بھی وہ دروازہ ہے جسے باب الساعہ کہتے ہیں، انتظار کا دروازہ۔ روایت بیان کرتی ہے اس دروازے کے باہر 3 دن اہل بیت بیٹھے رہے۔ ایک ایک بی بی دوسرے سے پوچھتی تھی اے بی بی آخر ہمیں کس لیے بٹھایا ہے؟ تو ہر بی بی شرم کھا کر کہتی تھی اندر آئینہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے سروں کا تماشا دیکھا جائے۔ یہ آواز زینب کبریٰ نے سنی، کہا اماں فضہ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آواز دی ہاں زینب ہمارے تماشے کا اہتمام ہو رہا ہے، اندر شرابیوں کو بٹھایا جائے گا، رؤسائے مملکت بیٹھیں گے، ہمارے سروں کا تماشا ہوگا۔ علی کی بیٹی گھبرانے لگی۔ ایک مرتبہ جب ناکوں پہ بیویوں کو روتے دیکھا، علی کی بیٹی عباس بن کے کھڑی ہوئی، ام فروہ کی ناکے کے پاس آئی، کہا بھابی گھبراتی کیوں ہے؟ سب سے پہلے زینب اندر جائے گی، آپ نہ گھبرائیے۔ لیلا کے ناکے کے پاس آئی، بی بی آپ نہ گھبرائیں، سب سے پہلے زینب اندر جائیں گی۔ ایک ایک بیوی کو تسلی دی۔ امام سجاد کہتے ہیں میں ناکے سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، سب کو تسلی دی اور اب دروازے کے پاس سر ٹکا کے بیٹھ گئی۔ زینب نے دلاسا دیا بی بی گھبرا کیوں رہی ہیں؟ ابھی تو سب کو تسلی دے رہی تھی، اب آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، آواز دے کے کہتی ہے حاکم سے کہہ دو مجھے اندر نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے، گر قتل ہو منظور تو قاتل یہی آئے، آ کر میری گردن پر خنجر کو پھرائے، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب، ان رنج و مصائب سے آزاد ہو زینب۔ اے فضہ میرا پیغام پہنچا دو، میں علی کی بیٹی ہوں، حسین کی بہن ہوں، میں سر تو کٹا سکتی ہوں مگر اماں اب میں دربار میں نہیں جا سکتی، ارے میری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، شرابی کا دربار، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہتی ہے اے فضہ ہم گھبرا نہیں رہے، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا شہزادی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اب ہمارا مونس یاور کون ہے جو ہماری مدد کو آئے گا؟ کہا فضہ جب تم قلعے میں بچوں کو جمع کر رہی تھی ہمارے بابا آئے تھے، بابا نے وعدہ کیا تھا تو شام کے دربار میں اکیلی نہیں جائے گی، ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ میں بابا کو دیکھ رہی ہوں، اچانک ایک مقام پر زینب کھڑی ہوئی، آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا امیر، بیویوں میرا بابا آ گیا، آؤ شام کے دربار۔ ہاں بس ایک جملہ آپ نے گریہ کیا، وقت تمام ہو گیا، آخری جملے کی زحمت دیجیے گا، شام کا دربار آ گیا۔ حال بیان نہیں کر سکتا لیکن ایک مصیبت بیان کروں گا۔ جب یزید نے مغرور جملہ کہہ کر اشارہ کیا، کہا یہ عورتوں کے حلقے میں مغرور بیوی کون ہے جو سر جھکائے بیٹھی ہے؟ اب جناب فضہ سے دیکھا نہیں گیا، ایک مرتبہ سپر بن کے کھڑی ہو گئی اور آواز دے کے کہا یزید اپنے ہاتھ کو نیچے کر لے، تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی زادیوں کو اشارے کرتا ہے۔ دربار اٹھ کے دیکھنے لگا۔ زینب نے کہا اے پھپھی اماں، اے فضہ اماں، یہ درباری ہماری طرف نگاہ کر رہے۔ جناب فضہ کہتی ہے تمہاری حیا کو کیا ہو گیا؟ تمہاری نبی کی نواشی دربار میں ہے، اپنے سروں کو نیچے کرو۔ ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا اس بڑھیا کے سر کو تن سے اڑا دیا جائے۔ حبشی غلام سفارہ کھڑے تھے، فضہ نے غلاموں کو دیکھا، کہا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تمہاری ملکہ کی گردن اڑائی جائے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ حبشی غلام پہچان گئے ہماری ملکہ کھڑی ہے، تلواروں کا رخ یزید کی طرف کیا، کہا یزید
تیری ان قیدیوں سے جو دشمنی ہو، خبردار اگر ہماری ملکہ کو کچھ کہا ہم بغاوت کر دیں گے۔ روایت کا جملہ علماء نے لکھا، جس وقت فضا یہ بیان کر رہی تھی، زینب فضا کی پشت پر اپنا سر ٹکائے سن رہی تھی۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا نانا ہم کتنے غریب ہو گئے، کنیزوں کی حمایت میں 17 مددگار، میں کربلا سے لے کر شام تک ایک چادر مانگتی رہی، نانا تیری امت نے اتنے پتھر مارے تو اپنی زینب کو نہ پہچان سکے گا۔ اے نانا آپ کی امت نے خوب ادرے رسالت لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب